بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. عزیزان محترم، آج میں ایک ایسی پرسنالٹی کی لیے یہ کلپ تیار کر رہا کہ جو اس کا ظاہری طور پہ احسان ہے اردو ورلڈ پر شیعہ کمیونٹی کا. وہ پرسنالٹی کہ جو 18 سینچری میں جس کی ولادت ہوئی، 1803 فیض آباد میں آپ کی ولادت ہے. انڈیا کا جو شہر ہے فیض آباد، وہاں پر. اور آپ کی وفات 1874 لکھنؤ میں ہوئی، جو آج وہاں پر آپ کا مزار بنا ہوا ہے. آلموسٹ ان کی وفات کو 150 برس 150 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے 29 شوال کو. 29 شوال آپ کی وفات ہے. اور اس شخصیت کا نام ہے میر بابر علی انیس. پوری میری تقریر ہے اس کے اوپر، لیکن میں 10-12 منٹ ان کے اوپر بولوں گا کہ ایک میسیج یوتھ کو کہ انیس آج اس سٹیج کے اوپر ہے کہ آلموسٹ 150 ایئرس ہو گئے ان کی وفات کو، لیکن انہوں نے مولا حسین کے لیے وہ کام کیا کہ ان کے مرثیے ایسے مرثیے کہ جو آج 150 سال سے اوپر نے، مور دین 200 ایئرس سے ان کے مرثیے پڑھے جاتے اور اس پہ گریا ہوتی. اور ایسی گریا ہوتی کہ بعض شہروں میں مجلس انیس کے مرثیوں پہ ہوتی. تو میر انیس اس شخصیت کا نام کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انیس زندہ ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف فار امام حسین، ڈو سم تھنگ فار اسلام، پھر تم دیکھنا کہ ہاؤ یو ول گرو ان یور لائف. تو خالی بیٹھ کے اپنے بارے میں مت سوچو، می اینڈ مائی فیملی بلکہ مت سوچو، بلکہ یہ جذبے کو پیدا کرو، یہ فکر کو پیدا کرو، یہ سوچ کو پیدا کرو کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار امام حسین. اگر تم اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے، تو آپ امام کے لیے کام کرنا، کربلا والوں کے لیے کام کرنا. تو جب آپ کام کرو گے تو ہمیشہ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے امام حسین کا، یہ کریم فیملی ہے، یہ اہل بیت کی فیملی اتنی کریم ہے کہ اگر تم نے ذرا بھی ان کے لیے کام کیا نا ان یور لائف، تو وہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. میر انیس کے بارے میں ذرا سا سن لیں تھوڑی سی دیر کہ بابر علی انیس فیض آباد یو پی میں پیدا ہوتے، اور پہلا جو ان کے اشعار تھے وہ غزل تھی. دنیا کے لیے جو غزل لکھی جاتی ہے غزل تھی. یہ اپنے ان کے لائف کے 2-3 پارٹس بھیج رہا بتا رہا آپ کو. یہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے ڈیڈ کے ساتھ یہ فیض آباد میں جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. جب وہ جا رہے تھے تو اس زمانے میں کوٹا سسٹم تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ممبر سے. کوٹے پہ غزل پڑھی جا رہی تھی، کوئی غزل پڑھ رہا تھا اور سب لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے. تو ان کے والد نے، ان کے ڈیڈ نے ان کو پوچھا، پلیز یوتھ کے لیے بڑا میسیج ہے. یوتھ کے انہوں نے پوچھا ان کے والد نے کہ بیٹا یہ غزل تمہاری ہے؟ 12 سال کے تھے، ہی واز جسٹ 12 ایئرز اولڈ بوائے. تو انہوں نے کہا یس ڈیڈ، یہ میری غزل ہے، یہ غزل میری ہے. تو ان کے باپ نے 1 منٹ رک کے اپنے بیٹے کو پلٹ کے کہا بیٹا، بیٹے نے پوچھا کیوں؟ تو کہا بیٹا اگر تم دنیا والوں کے لیے کچھ لکھو گے، دنیا والوں کے لیے کوئی کام کرو گے تو اس کا مقام یہ ہے. تو انہوں نے پوچھا دین واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لکھ رہے نا، تمہارے پاس یہ بہت اچھا آرٹ ہے نا اشعار لکھنے کا، ہر کوئی تو نہیں لکھ سکتا. کہا تم لکھ رہے ہو نا تو تم اہل بیت کے لیے لکھو، امام علی کے لیے لکھو، مولا حسین کے لیے لکھو. وہ اتنا اطاعت گزار اوبیڈین بیٹا تھا انیس کہ اس نے پلٹ کے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا بابا آپ کو کیا معلوم، بڑی مشکل سے تو لکھا ہے میں، یہ نہیں. باپ نے کہا، فادر نے کہا، ڈیڈ نے کہا کہ بیٹا تم یہ کرو. بس وہ دن تھا اور موت کا دن آیا. آلموسٹ 71 ایئرس یہ زندہ رہے. 71 ایئرس میں اس کے بعد پھر کوئی غزل کا شعر نہیں لکھا. جو لکھا امام حسین کے لیے لکھا، معصومین کے لیے لکھا. تو یہ ان کا سب سے پہلا کوالیفیکیشن. یہ میسیج ہمارے یوتھ کے لیے کہ اگر تم اپنے والدین کے اطاعت گزار رہو گے اور تم اگر اہل بیت کے لیے کوئی کام کرو گے نا تو ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے. اس کے بعد انیس ان کے فیملی کے ساتھ مائگریٹ کر کے یہ لوگ لکھنؤ آ گئے. لکھنؤ میں اس زمانے میں ایک راجا کی منڈی تھی، وہاں پہ 10 روپے، اس زمانے میں برٹش رول تھا انڈیا میں، 10 روپیز میں انہوں نے گھر لیا تھا اور وہ وہاں رہ رہے. تو انیس کی زندگی کا دوسرا حصہ، انیس کے زمانے میں ایک اور بڑے شاعر جس کا نام ہے سلامت علی دبیر، وہ دہلی میں پیدا ہوئے، وہی بالکل سیم پیریڈ پیدا ہوئے، 1 سال کا فرق ہے دونوں کا. وہ بھی دہلی سے لکھنؤ آ گئے. اس وقت لکھنؤ مرکز ہے.
تو سلامت علی دبیر اور میر انیس یہ دونوں اپنے دور کے وہ لیجنڈ تھے. ایسا انہوں نے کام کیا کہ آج یہ دونوں زندہ ہے. سلامت علی دبیر بھی زندہ ہے, میر انیس بھی زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کہ دونوں نے صرف اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا امام حسین کے لیے, ڈیڈیکیٹ کیا معصومین کے لیے, اور انہوں نے اشعار لکھنا شروع کیے. دوستو ان میں دونوں میں کمال یہ تھا. میر انیس کے بارے کی میں بات کر رہا. میر انیس میں کمال یہ تھا کہ انیس کبھی بھی کوئی کام, انہیں جب اشعار لکھتے تھے, جب مرثیے لکھتے تھے, ان کا ایک ایک مرثیہ 200 بند کا ہے, 200 بند, 200 بند لکھتے تھے, اور سارے کربلا کو پورا سجا دیا ان لوگوں نے. کربلا کے ہر شہید کے اوپر ان کے مرثیے ہیں دونوں کے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ شروع کرتے تھے مرثیہ لکھنا تو یہ تہجد کی نماز کے پابند تھے. تو یہ بھی ایک گفٹ ہے. دیکھیے میں ان کی بائیوگرافی نہیں بتا رہا, 10-15 منٹ بائیوگرافی نہیں بتا سکتا, لیکن میں ایک اویئرنیس لانا چاہ رہا کہ دیکھو کون سی چیز سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تہجد کے بغیر یہ کبھی بھی کوئی ایک اشعار بھی نہیں لکھتے تھے. نماز شب کے پابند تھے, اور اس لیے کہ واجبات پہ عمل کرو گے تو تم کو یہ ملے گا. تو یہ نماز شب پڑھ کے مرثیہ لکھنا شروع کر دیتے, اور لکھنے کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھتے تھے کہ مولا آپ نے مجھے یہ آنر دیا, یہ عطا کیا. لکھتے لکھتے, اور دونوں سلامت علی دبیر کے بارے میں بھی یہ, میر انیس کے بارے میں, تہجد سے اپنے کلام کو شروع کریں. معجزہ یہ تھا کہ بیٹھ کے ایسے اشعار لکھے انہوں نے, ایسے ایسے مرثیے لکھے کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھو تو یقین نہیں آتا کہ ایک اتنی چھوٹی لائف میں اتنے اشعار انہوں نے کیسے لکھے. دوسری چیز یہ دونوں میں ایک تھی, یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. تیسرا میرا پیغام یہ بہت امپورٹنٹ, غور سے سننا. انیس اور دبیر دونوں ایک ساتھ تھے, بالکل ایک ساتھ تھے. اور کبھی مرزا دبیر کا مرثیہ چل رہا, کبھی میر انیس کا مرثیہ چل رہا. کمپٹیشن نہیں ہے, میں لفظ کمپٹیشن اس نہیں بولتا. دونوں میں جو ایک کامن چیز تھی, یہ دونوں میں حسد نہیں تھی, جلسی نہیں تھی, جو ایک بدترین بیماری ہے. اور آج ہم ہماری کمیونٹی میں حسد رہے گی, جلسی رہے گی, تو تمہیں کوئی چیز عطا نہیں ہوگی. انیس کی لائف کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ کبھی بھی یہ حسد نہیں کرتے کہ مرزا دبیر کا اتنا اچھا مرثیہ کیوں ہو گیا, میرا مرثیہ اتنا کیوں اچھا نہیں ہوا. تو وہی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جس نے مرزا دبیر کو دیا اشعار وہی مجھے بھی دے سکتا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حسد نہیں ہے. تو میں اپنے یوتھ کو یہی بول رہا کہ جو بیماری ہمارے پاس ہے نا, امام علی کا جملہ ہے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. تو کوشش یہ کرنا کہ ہمیشہ اگر کوئی تمہارا بھائی آگے بڑھ رہا, کوئی تمہارا بھائی اچھی ذاکری کر رہا, کوئی تمہارا بھائی اچھا علم کو حاصل کیا, کوئی تمہارا بھائی اچھا نوحہ پڑھ رہا, کوئی تمہارا بھائی اچھا ماتم کر رہا, کوئی تمہاری اچھی مجلس ہو رہی, کمپٹیشن مت کرو. حسین کے ذکر میں کمپٹیشن نہیں ہوتا. جس حسین نے اس کو عطا کیا وہ حسین تم کو بھی دے سکتا. مانگنے کا سلیقہ چاہیے, عطا میں کمی نہیں. میر انیس اور مرزا دبیر کے دونوں کے کیریکٹرز ایسے اسٹرانگ کیریکٹرز, اتنے اسٹرانگ بلیورز ہیں مولا حسین کے اور امام علی کے کہ یہ بیماری سے بچ گئے. کیوں؟ حسد جو ہے, وہ جلسی, وہ بیماری ہے کہ لوگوں نے امام علی سے حسد کیا تھا, علی نے کسی سے حسد نہیں کیا تھا. تو اگر کسی کے پاس یہ بیماری ہے بھی تو میرا یہ میسج جب سنو نا تو پلیز یہ حسد کو نکالو. ہمارے پاس آج بھائی بھائی میں حسد ہے, بہن بھائی میں حسد ہے, کسی کا زیادہ پیسہ آ گیا, ایک مومن دوسرے مومن سے حسد کر رہا. تو یہ چیز انیس کے بارے میں سیکھو کہ انیس کو اللہ نے وہ عروج دیا. آپ سوچو 150 سال مر کے ہو گئے, 150 ایئرس, لیکن آج بھی انیس زندہ ہے, آج بھی دبیر زندہ ہے. کیوں ہے؟ کہ مولا حسین نے ان لوگوں کو پک کیا تھا. اس لیے پک کیا تھا کہ ان میں وہ کیریکٹر تھا, ان میں وہ کوالٹیز تھی جو معصوم چاہتا تھا. تو میری خواہش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جو میرا کلپ سن رہے کہ اس بیماری سے بچو. اگر تم اس بیماری سے بچو گے تو یو ول گرو ان یور لائف. تم دنیا میں ایک نام کماؤ گے, تم دنیا میں ترقی کرو گے. میں یوتھ کو بول رہا کہ کوشش کرنا ہمیشہ, اگر کوئی حسد کرتا بھی ہے تو اس کو بولو بابا حسد کرنے کی, جلسی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جس حسین نے مجھے دیا اس حسین تم کو بھی دے گا. تیسرا میسج اور چوتھا میسج آپ کو بولوں کہ مولا حسین نے ان دونوں کو کیا عطا کیا. اسی زمانے میں, انیس اور دبیر کے زمانے میں, اردو ورلڈ کا ایک بہت بڑا شاعر جن کا بہت بڑا نام ہے آج بھی, مرزا غالب, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے شاعر تھے. فارسی کے, اردو کے کتنے اشعار. مرزا غالب کا ایک نام ہے پوری دنیا میں. تو وہ دہلی میں تھے, آج بھی دہلی میں ان کا مزار موجود ہے, پرانی دہلی میں. اور انیس اور دبیر دونوں کے مزار لکھنؤ میں. مرزا دبیر نخاس میں دفن ہے, انیس تھوڑا سا آگے, دونوں کے مزار بنے ہوئے. اور مرزا غالب, اب غور سے سننا کہ مولا حسین عطا کیا کرتے. مرزا غالب دہلی میں, اسی زمانے کے دونوں تینوں ایک لیول کے شاعر. لیکن غالب زندہ نہیں ہے آج,
ہے زندہ. ان کی ڈیتھ اینیورسری میں یا ان کا کوئی ایسا امپورٹنٹ ڈے ہے تو ان کے لیے فنکشنز ہو جاتے ہیں. ہر آدمی ان کے اشعار نہیں پڑھتا. پھر بول رہا ہر آدمی ان کے شعر نہیں پڑھتا اور ہر آدمی نہیں جانتا, پڑھا لکھا ہی جانتا. انیس اور دبیر کا کمال دیکھو, اتنا بڑے شاعر غالب اور انیس اور دبیر کے برابر ہے, لیکن آج ان کو وہ عزت نہیں ملی. دیکھیں لٹریری لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں غالب کا بہت بڑا شاعر, میں غالب کو کم نہیں بول رہا, غالب بہت بڑے شاعر ہیں, لیکن وہ سٹیٹس نہیں ملا کہ جو سٹیٹس انیس اور دبیر کو ملا. کیوں؟ انیس اور دبیر نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا معصومین کے لیے, کربلا والوں کے لیے. غالب نے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا تھا اپنی پوری زندگی کو, انہوں نے لکھا, معصومین کے لیے بھی لکھا, لیکن اتنا نہیں لکھا کہ جتنا انیس اور دبیر نے لکھا, جس کا نتیجہ آج انیس اور دبیر 24 گھنٹے 24 اورس اگر آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کریں, ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں, مثال کے طور پہ آسٹریلیا کا ٹائم الگ ہے, امریکہ میں 3 ٹائمنگز ہیں, لاس اینجلس کا ٹائم الگ ہے, ہیوسٹن کا ٹائم الگ ہے, نیو یارک کا ٹائم الگ ہے, کینیڈا کا ٹائم الگ ہے, یورپ کے ٹائمنگز الگ ہے, لندن کے ٹائمنگز الگ ہے, گلف کے ٹائمنگز الگ ہے, سب کانٹیننٹ کے ٹائمنگز الگ ہے. اگر آپ وہ پورے ٹائمنگز کو دیکھیں تو اگر آج انیس اور دبیر 24 گھنٹے کبھی آسٹریلیا میں پڑھا جا رہا, کبھی انڈیا میں پڑھا جا رہا, کبھی نیوزی لینڈ میں پڑھا جا رہا, کبھی یورپ امریکہ میں پڑھا جا رہا, 24 گھنٹے کو اگر آپ دیکھیں تو انیس اور دبیر کا کہیں سلام ہو رہا, کہیں مرثیہ ہو رہا. یہ کمال ہے. آپ سوچو, 8ویں امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ہمارے لیے ایک مصرع بھی لکھے گا, ایک سے ایک لائن لکھے گا, اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت میں ایک پیلس دیں گے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ انیس اور دبیر نے جو اشعار لکھے وہ صرف اپنے لائف کو ڈیڈیکیٹ کر کے اور وہ کام کیا کہ ان کے تو ایک ٹاؤن شپ ہوگی وہاں پہ. اور آخری بات انیس اور دبیر کی بولتا کہ انیس اور دبیر کا جو آخری میسج ہے نا, وہ کیا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں رزق حرام نہیں کھایا تھا. میرا آخری میسج ہے کہ اگر تم اس دور کے انیس بننا چاہتے, اس دور کے دبیر بننا چاہتے, اس دور میں جیسے انیس اور دبیر نے تم لوگ مولا حسین کے لیے کام کیا, تو 150 برس سے ان کا نام آج باقی ہے. آپ سوچو, مر بھی گئے لیکن انیس اور دبیر کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. آج بھی انیس اور دبیر کے اکاؤنٹ میں مسلسل جب ان کے مرثیے پڑھے جا رہے, جب ان کا سلام پڑھا جا رہا, ان کا اس کا ثواب مل رہا. تو سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ ان کو جو عطا کیا گیا وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی, واجبات کو نہیں چھوڑا, ماں باپ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا, اور کبھی رزق حرام اپنی زبان پہ نہیں رکھا. بس میرا آخری پیغام یہی تھا کہ انیس کو اگر یاد کرنا ہے, دبیر کی طرح بننا ہے, انیس کی طرح بننا ہے نا, تو کوشش یہ کرو کہ رزق حرام سے بچاؤ. ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی ہدیہ ملتا تھا, جو بھی ان کے پاس سیونگ ہوتی تھی, اس زمانے کی جو بھی سیونگ ہوتی تھی, اس میں سے یہ خمس نکالتے تھے. اینڈ آف دی ایئر خمس نکالتے تھے, جتنا بھی ان کا خمس بنتا خمس نکالتے, اور کبھی رزق حرام اپنی زبان پہ نہیں رکھتے, جس کے نتیجے میں حسین نے ان کو وہ عطا کیا کہ آج صدیاں گزر گئیں, 150 سال ہو گئے مر کے, لیکن آج بھی انیس زندہ ہے, آج بھی دبیر زندہ ہے. اللہ انیس اور دبیر کے درجات کو بلند فرما اور ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی انیس اور دبیر کی طرح کام کرتے رہیں. ایک سورہ فاتحہ میر انیس اور مرزا دبیر پہ پڑھ دیں آپ انشاءاللہ.